السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231، اور اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو غلطی لوگوں سے ہوتی ہے انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچا جائے گا۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے، اور نون کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ اور تجوید کا ایک رول یہ بھی ہے کہ جب نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو اس نون کے اندر غنہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے، تو اس بڑے مد کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ 4 سے 5 الف کی برابر کا مطلب ہے 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے۔ فَبَلَغْنَ، غین کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ أَجَلَهُنَّ، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر یہاں بھی تشدید ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے، اور ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے اور یہاں پر آیت ہے نہیں، تو جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور ہم وہاں پر وقف کر لیتے ہیں، چاہے وہ ساز چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہو یا آیت کے لمبا ہونے کی وجہ سے ہو، تو پھر ہم تھوڑا سا پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑا سا پیچھے سے لوٹائیں گے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم عین کو نہیں نکالیں گے تو پھر یہ حمزہ بن جائے گا، اور عربی کے اندر لفظ کے بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے عین کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، اس ہا کو بھی حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ ہا کے پروناؤنسیشن میں اور ہا کے پروناؤنسیشن میں فرق ہوتا ہے۔ ہا کا ساؤنڈ تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور ہا کا ساؤنڈ تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اور یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے، یعنی حلق کے مڈل سے نکلتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ضِرَارًا، اس لفظ کو پھر سنیے گا، ضِرَارًا، ضاد کو بھی اور دونوں را کو بھی، یعنی تینوں لفظوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ لِتَعْتَدُوا، دال کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا کا مطلب ہے 1 الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کی 2 کنڈیشن ہیں۔ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ واو ساکن ہونا چاہیے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر دونوں کنڈیشنیں پائی جا رہی ہیں، واو ساکن بھی ہے اور واو سے پہلے پیش بھی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا واو کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَن يَفْعَلْ، اس نون کے اندر غنہ کریں گے، یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ تجوید کا ایک رول یہ بھی ہے کہ جہاں پر نون ساکن ہوتا ہے اور پھر نون ساکن کے بعد میں یا آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ فقد، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ ظلم، ظا کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ نفسہ، جب یہاں پر آیت کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ تجوید کا ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر الٹا پیش پر آیت کرتے ہیں تو وہ الٹا پیش بھی سکون میں بدل جاتا ہے، یعنی وہ لفظ بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور جو غلطی لوگوں سے ہوتی ہے ان کو کس طرح سے صحیح سے پڑھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے۔ تو ان تمام پوائنٹ کو آپ فالو کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے؟
آئیے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.